بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. میں سر محمد سہیل فرام دا ایجوکیٹر اسکول سوسائٹی کیمپس. آج میں آپ کے ساتھ نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں جس کا نام ہے روشن ضمیر لڑکی. یہ ایک اسلامی کہانی ہے. آپ نے اور بھی کئی اسلامی کہانیاں سنی ہوگی جس سے اسلامی جو سچی کہانیاں ہوتی ہیں وہ سننے میں ہمارا جو ایمان ہوتا ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. اس سے ہمیں بہت ہی سبق ملتا ہے. آج جو کہانی ہے روشن ضمیر لڑکی ایک لڑکی کی کہانی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں اپنا بحث بدل کر لوگوں کے جو مسئلے تھے وہ حل کرنے کے لیے بحث بدل دیتے کیونکہ پتہ نہ چلے کہ حضرت عمر فاروق ہے یا کوئی اور ہے. وہ اسی وجہ سے بحث بدلتے تھے تاکہ انسان کو جو اس دور میں تھے جو اس کے ساتھ انصاف ہو, کوئی کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مبارک شہر میں, ایک مدینہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی. بہت ہی زیادہ ایماندار تھی. ان کے جو ایمان تھا اس پر بہت ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے تھے. وہ ہر روز اپنی دودھ کی گا کر جو مطلب ہوتا ہے بیٹا وہ برتن ہے, دودھ کا برتن. گاگر کا مطلب کیا ہے؟ دودھ کا برتن لے کر بازار کے رخ کرتی تھی اور ہر روز وہ دودھ بیچ کر ماں بیٹی اپنی زندگی کا ایک بسر کرتی تھی. بیٹا دیکھو کوئی بھی کام ہوتا ہے محنت کے بغیر نہیں ہوتا. انسان کا جو رزق ہوتا ہے محنت کے بغیر آسمان سے نہیں اترتا کیونکہ اللہ پاک نے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت ہی زندگی میں مشکلات سامنا کیا, انہوں نے طرح طرح کے دکھ دیکھے, طرح طرح کی پریشانیاں دیکھی اور گزر اوقات پریشانی بوڑھی عورت کو کمر دوہری تھی. کام کے بغیر کسی شخص کے آسمان سے رزق نہیں ہوتا تھا. ننھی بچی ماں سے جان مارتی تھی کہ شیطان نے ایک ماں تھی اس کی زخمی دل پر ایک فطور ڈالا. مطلب جو فطور کا ارتکاب ہے تلقین کی, مطلب ایک گناہ کی دعوت دی اس کو. گناہ کا ارتکاب کرنا کیا ہے؟ گناہ کی تلقین کرنا, گناہ کی دعوت دینا اس کو. ٹھیک ہے, تم کہ اس کو شیطان نے کہا کہ تم کتنی بے وقوف عورت ہو کہ تم اپنے دودھ میں پانی کیوں نہیں ملا لیتی تاکہ دودھ جو کم تھا اس میں اضافہ ہو جائے, تاکہ اس میں جو آپ بیچتی ہیں دودھ اس میں سے اضافہ ہو جائے تاکہ آپ کو پیسے بھی زیادہ ملے, آپ کا رزق زیادہ ملے. ٹھیک ہے بیٹا, انہوں نے اس میں فطور ڈالا, شیطان اس پر عقل میں فطور ڈالا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ عورت نے یہ سوچا کہ یہ بہت خوب ہے. جب شیطان نے کہا کہ دودھ میں پانی ملاؤ تو عورت نے کہا کہ دل و دل میں یہ بہت بڑا خوب ہے کہ یہ اچھا بہت ہی مطلب ایک طریقہ دیا ہے. ایک دم اس کے چہرے پہ خوشی آ گئی, چمک اٹھا چہرہ, اس کے ایک پھڑپھڑانے لگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری خوشی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پرندے ہوں تاکہ ہم اڑ سکیں, ہماری طاقت پیدا ہو. وہ خوشی سے ایسے پھڑپھڑا رہی تھی. تو پھر صبح سے جیسے پہلی کرن دروازے پر پائی تو پھر انہوں نے اپنی رات کا سایہ دنیا کا, جیسے تھوڑا صبح ہوتا ہے, تھوڑا فجر کا ٹائم ہوتا ہے جیسے, ٹھیک ہے, پھر اسی طرح پر دنیا کی چہرے پر اسی طرح اٹھا. وہ چکاچک سلام لگا کر چارپائی سے اٹھی اور اتری, اپنی ننھی بچی کو آواز دیا کہ بیٹی اٹھ گئی ہو میری بیٹی؟ پھر ننھی بچی نے جواب دیا جی ہاں جی ماں جی میں اٹھ گئی ہوں, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں سن رہی ہوں. کہ دودھ میں پانی ملا دینا. جیسے ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دینا, بچی نے اچانک سی آواز نکالی دودھ میں پانی ملا دو, کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے دودھ میں پانی ملانا, تاکہ یہ جو پانی تھا اس میں اضافہ ہو جائے. یہ خیال ہی آپ کی امی جانتی نہیں کہ حضرت عمر فاروق منع کرتے ہیں کہ دودھ میں پانی نہ ملایا کرو. تو اچھا, تو پھر ماں جی نے کہا کہ ہم حضرت عمر فاروق کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے اپنی بچی کے لیے مثال بننا چاہی, واہ میری بیٹی تم بھی تو ہو, بھلا حضرت عمر فاروق کو کیسے پتہ چلے گا؟ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کان کھڑا کر لگے رہے تھے, انہوں کی گفتگو سن رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق منع کرتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملانا ایک بہت بڑا گناہ ہے, انہوں نے سخت سے منع کیا ہوا ہے. تو پھر حضرت عمر فاروق نے ان کی جو آواز تھی, گفتگو تھی, وہ سن رہے تھے. تو پھر ننھی بچی نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں. تو پھر حضرت عمر فاروق ایک خوشی سے اپنے گھر روانہ ہوئے
اپنے بیٹے کے پاس گئے کہ فلاں جگہ ایک بچی رہتی ہے، بہت ہی ایماندار ہے، وہ اللہ سے ڈرتی ہے، کہ میں آپ کے یہ نکاح کے لیے لے لوں. تو تو اس کے بیٹے نے وہ راضی ہو گئے. تو پھر وہ اپنے گھر پر اس کو اپنی بہو بنا لائے. ٹھیک ہے بیٹا. وہ انہوں نے گھر کے اندر سے آنے والی باتیں سن کر تو کان کھڑے لگے. لڑکی نے اپنی عجیب و غریب جواب دیتی رہی. ٹھیک ہے. پھر امی حضرت عمر فاروق کا حکم ہے کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. عورت نے پھر وہی الفاظ دہرائے. فلاں عمر کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ بار بار یہی دہرا رہی کہ حضرت عمر فاروق کو پتہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ وہ ایک بچی تھی، اس کے دل میں ایمان تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا. اس کی وجہ سے وہ دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی تھی. ٹھیک ہے بیٹا. وہ پھر اپنے بہو بتا لائے. اس کے بعد ننھی بچی نے ہر بچی اس کی زخم کے ہر تڑپ پر اٹھی اور بولی، اے ماں، اگر عمر فاروق کو پتہ نہ چلے گا تو اللہ کو بھی پتہ نہ چلے گا. میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اس غلیظ کام اور اعلیٰ کار نہ بنا. بچی ڈر گئی خوف سے کہ اللہ مجھے اس کام میں اعلیٰ کار نہ بناؤ. ٹھیک ہے بیٹا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ میں نے جو ورڈس میننگ لکھی ہے میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، آپ اس کو سنیں. ٹھیک ہے. فرسٹ کیا ہے؟ گاگر. گاگر کا مطلب ہے دودھ کا برتن. اس کی یہ پرانی اردو ہے، اس کو غاغر بولتے ہیں. جو ٹھیک ہے، آسان اردو میں کیا بولیں؟ دودھ کا برتن. گناہ کا ارتکاب. کیا ہے؟ گناہ کا کام شروع کرنا، گناہ کی تلقین کرنا، غلیظ کام، گندا اور برا کام. اعلیٰ کار، کام کا ذریعہ، کام کا ہتھیار جو ہوتا ہے. کام کا ذریعہ کا دودھ کا تھا، وہ جو کام کرتے تھے. ازدواج. یہ ازدواج شادی کو بولتے ہیں، نکاح کو. ازدواج مطہرات آپ نے پڑھا ہوگا اس میں. جو لاسٹ والا ہے روئے زمین. زمین کی سطح پر پورے روئے زمین ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ روئے زمین کی سطح. ٹھیک ہے بیٹا. جو آپ کی یہ ڈائری ہے، میں 3 سوال دیتا ہوں. میں ڈائری یہاں پر لکھتا ہوں. جو آپ کا جو ہوم ورک ہے 20 نمبر پر پیج پر ہے. تو 1 نمبر پیج پر ہے. جو یہ ایک سوال میں پڑھتا ہوں. ماں بیٹی گزر اوقات کیسے ہوتی تھی؟ ایک یہ سوال ہے. شیطان نے ماں کو کیسے بہکایا؟ دوسرا یہ سوال ہے. ماں کی طرف سے دودھ میں پانی ملانے کا حکم پر لڑکی نے کیوں نہ عمل کیا؟ یہ تینوں سوال آپ بیٹا اس کے جواب مجھے سینڈ کرنا، میں چیک کروں گا. آج تک اتنا ہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اس کا جو پارٹ 2 ہے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک آپ مجھے اجازت دیے، آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.